السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں آج انشاءاللہ سورہ بقرہ کا چوتھا رکوع آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم ولما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آج چوتھے پارے سورہ بقرہ کا چوتھا رکوع ہے۔ اس میں آیت نمبر 30 سے لے کے آیت نمبر 39 تک 10 آیتیں آپ کے سامنے پیش۔ اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، مطلب حضرت آدم علیہ السلام کی جو تخلیق ہے وہ آسمانوں میں ہوئی اور زندگی بسر زمین پہ ہوئی۔ زمین میں خلیفہ بنانے کی بات کہی اللہ نے، نائب جانشین۔ تو انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے، ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے۔ اصل میں فرشتوں کو یہ خیال اس لیے آیا کیونکہ انسان کی تخلیق سے پہلے یہاں اللہ نے جنات کو بھیجا زمین پہ، انہیں بھی کچھ اختیارات دیے گئے تھے، اسی بیس پہ انہوں نے زمین میں ان اختیارات کا غلط استعمال کر کے فساد برپا کیا۔ فرشتوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ خلیفہ ہوگا انسان، انہیں اندازہ تھا کہ یہ تو نائب ہوگا تو اور زیادہ گڑبڑ نہ کرے۔ تو یہ انہوں نے اعتراض ایک حساب سے کیا، تو اس پہ اللہ رب العزت نے انہیں جواب دیا، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ مطلب ہم تو جب تیری عبادت کے لیے ہیں تو تجھے کیا ضرورت ہے اور کسی کو بنانے کی زمین پہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، مطلب وہ تو ہر بات جانتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ میری جو حکمتیں ہیں خود ہی واقف ہوں اس سے، میں کیوں اسے بنا رہا ہوں۔ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ کو تو سارا کچھ پتہ ہے، تو اللہ کو اندازہ تھا اس بات کا کہ اعتراض کر سکیں، تو اللہ نے انہیں یہ بات کہی کہ میں جو کر رہا ہوں مجھے پتہ ہے، تمہیں نہیں اس کا علم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو
فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو چیزوں کے نام بتاؤ۔ کل مادی جتنی بھی کائنات ہے اس میں جو جو استعمال میں آنا تھا، اللہ رب العزت کو پتہ تھا کہ کیا کیا انسان کے لیے ٹھیک ہوگا۔ مطلب ہیومن نالج جو ہے وہ سب کی سب جو ہے وہ سکھا دیا یہاں پہ۔ ایکوائرڈ نالج جو ہوتی ہے، جو سننے سے، آنکھوں سے اور دماغ سے آدمی سمجھتا ہے، وہ سارا علم آدم علیہ السلام کو سکھا دیا گیا۔ آج جتنی بھی ڈسکوری ہے وہ اسی علم کا نتیجہ ہے کہ سب جتنا بھی ابھی انسان جو ہے چاند تک پہنچا، آگے پتہ نہیں کہاں تک جائے گا، تو یہ ڈسکوری ہوتی رہے گی کیونکہ اللہ رب العزت نے وہ علم عطا کیا آدم علیہ السلام کو، کیونکہ وہ پہلے انسان تھے، پہلے نبی تھے، پہلے خلیفہ تھے، تو اس لیے تمام تر چیزیں جو ہیں انہیں سکھا کے بھیج دیا، صرف اختیار نہیں بلکہ علم کے ساتھ بھیجا۔ تو یہ انہیں پتہ نہیں تھا فرشتوں کو جنہوں نے اعتراض کیا، کیونکہ جنوں کے پاس صرف اور صرف اختیار تھا، علم نہیں تھا، تو اسے علم سکھا کے بھیجا تاکہ یہ اچھا برا سمجھ سکے۔ قرآن میں اس کا ذکر آگے بھی آئے گا۔ علم کو، عقل کو اللہ رب العزت نے پیش کیا تھا پہاڑوں پہ، سورج پہ، چاند پہ، سب نے اٹھانے سے انکار کر دیا، صرف انسان نے اٹھایا تھا اسے۔ اگلی آیت میں کہا ان سب سے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورا علم و حکمت والا تو ہے۔ یہ فرشتوں کا جواب تھا۔ جو اللہ رب العزت نے بتایا کہ میں نے انہیں یہ نام سکھا کے بھیجے، تم بتاؤ مجھے کیا کیا ہو سکتا ہے۔ اس سے ایک تو یہ بات ثابت ہوئی کہ خلافت کی بنیاد جو ہے وہ علم ہے۔ آج امریکہ کی ترقی ہو یا دنیا میں جتنے بھی غیر ملک ہیں ترقی یافتہ، ان کی ساری جو زمین پہ اس ٹائم خلیفہ ہیں وہ صرف ترقی کی بنیاد پہ، علم کی بنیاد پہ ہیں۔ صرف ایمان کی ضرورت ہے، انہیں ترقی اتنی ہے ان کے پاس، اگر ان کے پاس ایمان آ جائے تو وہ سارے کے سارے جنتی ہیں، جتنی انہوں نے اپنی محنتوں سے، ڈسکوری سے ترقی کی ہے علم کے مقابلے۔ یہاں اللہ نے کہا کہ فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے۔ مطلب اپنی کم علمی کا اعتراف کیا اور عاجزی کا اظہار کیا۔ انسان کو بھی یہی چاہیے کہ جہاں وہ نہ جانتا ہو اور کہیں اٹک جائے تو فوراً اعتراف کر لے کہ اللہ ہی سب کچھ جانتا ہے، میں کچھ نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تم ان کے نام بتاؤ، مطلب جو انہیں سکھایا تھا، علم اور وسائل سب جو بھی سکھائے تھے آدم علیہ السلام کو، وہ ان سے کہا۔ جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا کہ زمین اور آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں اور میرے علم میں ہے، جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ مطلب آدم علیہ السلام نے جب سارے نام بتا دیے تب اللہ رب العزت نے یہ بات کہی۔ اور یہاں کہا کہ فرشتوں سے کہ جو تم چھپاتے ہو، چھپانے سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ فرشتوں کی خواہش ہو کہ وہ خلافت ہمیں ملے، کیونکہ وہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے، اللہ کی عبادات میں لگے رہتے تھے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد پھر ٹیسٹ ان کا لیا، فرشتوں کا کہ یہ میرا حکم مانتے ہیں نہیں مانتے، کیونکہ فرشتوں میں تو یہ مادہ ہی نہیں رکھا اللہ نے کہ وہ حکم نہ مانے، تو فرشتوں نے فوراً سجدہ کیا۔ ابلیس کیونکہ جنوں میں سے تھا، سورہ کہف میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے 50 نمبر آیت میں کہ شیطان جو ہے وہ جنوں میں سے ہے، تو وہاں اس نے اکڑ دکھائی، اپنی اس کا معاملہ دکھایا تکبر کا۔ سورہ تحریم کی 6 نمبر آیت میں تو فرشتوں کے بارے میں یہ بات اللہ نے بتا دی کہ فرشتے نافرمانی نہیں کرتے، لیکن سورہ کہف کی 50 نمبر آیت میں شیطان کو جنوں میں سے بتا کے یہ بات ثابت کر دی کہ اسے اختیار تھا کہ وہ نافرمانی کر سکتا تھا، اور وہ اس نے کیا، اپنی اکڑ دکھائی۔ ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ ہر اکڑ مزاج، ہر تکبر کرنے والا جاہل دوزخی ہے۔ یہاں جو ابلیس کہا گیا اسے، کیونکہ مایوس ہو گیا تھا اللہ کی رحمت سے، انہیں توبہ نہیں کی بلکہ اکڑ دکھائی، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ فرشتوں نے تو مطلب سب سجدہ کرنے لگے، لیکن ابلیس نے منع کر دیا، اس نے انکار اور تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ یہ قصہ قرآن میں اللہ رب العزت نے 7 بار بیان کیا ہے۔ ایک صورت مدنی ہے، اس کے علاوہ 6 جگہ مکی صورتوں میں قصہ آیا، مطلب اس نے کفر کیا، اللہ کا کہنا نہیں مانا۔ یہ آدم علیہ السلام کی، انسان کی عزت اور شرف کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو انسان کے آگے جھکا دیا۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے کہا اور ہم نے کہہ دیا ہے کہ آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، مطلب بطور آزمائش جنت میں رکھا وقتی طور پہ، اور جہاں کہیں سے چاہو بفراغت کھاؤ پیو۔
یہاں سے امتحان شروع ہوتا ہے انسان کا۔ لیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا، مطلب اللہ رب العزت نے ایک شرط لگا دی، باقی سب تمہارے لیے حلال ہے، صرف اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ ہمارے لیے بھی کچھ چیزیں حرام ہیں دنیا میں اور جن سے ہمیں رکنا ہے، باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ متاح ہیں، پاک ہیں، صاف ہیں، حلال ہیں۔ اب جیسے تمام دنیا کی عورتوں سے آپ نکاح کر سکتے ہو، چند عورتوں کی لسٹ قرآن نے دی ہے کہ یہ تمہاری بہنیں، تمہاری مائیں، تمہاری پھوپھی ہے، خالہ ہے، ان سے تم نکاح نہیں کر سکتے، باقی تمام۔ اسی طرح سے ہر چیز میں اللہ رب العزت نے وسعت کے ساتھ ہمیں اجازت دی ہے، لیکن چند چیزوں پہ ریسٹرکشن دی ہے کہ یہاں تم نے رکنا ہے۔ آگے فرمایا ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے اگر اس درخت کے پاس گئے۔ اگلی آیت میں لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا، مطلب شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ سورہ فاطر کی 6 نمبر آیت میں اللہ نے کہا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تو شیطان نے انسان کو پھسلا کے پھسلا دیا اور اس کیفیت سے نکلوا دیا جس میں نہ محنت تھی نہ مشکل تھی، جنت سے۔ اور ہم نے کہہ دیا کہ اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، مطلب انسانوں میں بھی جو شیطان کے ساتھی بن جائیں وہ بھی دشمن ہیں۔ آخری آیت قرآن کی من الجنتی والناس اس بات کا اشارہ کرتی ہے کہ شیطان جو ہیں وہ جنوں اور انسانوں دونوں میں سے ہیں، اور ایک وقت مقرر تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ مطلب جیسے یہاں وقتی طور پہ تمہیں رکھا گیا تھا، اب زمین پہ بھی تمہیں وقتی طور پہ بھیجا جا رہا ہے، اس کے بعد پھر تم جنت میں آ جاؤ گے۔ جن لوگوں نے اللہ کا کہنا مانا اور جو نافرمان ہوئے انہیں دوزخ ملے گی، اس کا ذکر آگے آئے گا۔ اگلی آیت میں حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لیں، مطلب ندامت کی وجہ سے جب ان کے دل میں یہ بات ہوئی کہ میں نے نافرمانی کر دی، شیطان کے وسوسے میں آ کے اللہ کے حکم کی عدولی کر دی، تو انہیں اندر ہی اندر ندامت ہوئی۔ تو ان کی ندامت کی وجہ سے اللہ نے انہیں کچھ توبہ کے کلمات سکھا دیے، کچھ الفاظ سکھا دیے، اور اعتراف گناہ انہوں نے کیا۔ یہ سورہ اعراف آگے آئے گی، اس کی 23 نمبر آیت میں توبہ کے کلمات بھی آئیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العزت کو اعتراف گناہ پسند ہے۔ شیطان اکڑ گیا تھا، انہوں نے توبہ کے الفاظ سیکھے، پھر اللہ سے توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ بے شک وہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے، کیونکہ اسے توبہ پسند ہے اور شیطان کو توبہ ناپسند ہے۔ تو اس نے عقل لگا کے اکڑ گیا وہ، جس سے وہ رحمت سے دور ہو گیا اللہ رب العزت کی۔ تو آج بھی اگر جو لوگ گناہ کرنے کے بعد اکڑ جاتے ہیں اور اسی پہ قائم رہتے ہیں تو وہ شیطان کے زمرے میں آئیں گے، اور جنہوں ندامت ہو، توبہ کی طرف پلٹیں، وہ آدم علیہ السلام کی سنت پہ ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس سے اگلی آیت میں ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، یعنی جنت سے سب کو کہا، حضرت آدم علیہ السلام کو، ماں حوا کو، شیطان کو۔ یہ جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ صرف ماں حوا ہی اس بات کی ذمہ دار تھیں، آدم علیہ السلام کو انہوں نے بہکایا تھا، یہ اس کی رد ہوتی ہے اس آیت میں، کیونکہ یہاں اللہ نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جنت سے اتر جاؤ جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے۔ مطلب یہاں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی کہ کیونکہ معاف کر دیا تھا تو اب شرف دے کے بھیجا کہ وہی اگر تمہارے پاس میری وہی پہنچے، کوئی علم آسمان سے ڈسکوری جو ہو وہ تمہارے پاس آئے، فرشتوں کے ذریعے وہی آئے جو نبیوں پہ اللہ بھیجتا رہا بعد تک، تو آدم علیہ السلام کو اس نے نبی بنا دیا، اور پھر یہ کہا کہ میری طرف سے تمہیں ہدایت آئے تو اسے تم فالو کرنا، میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابعداری کرنے والوں کی پر کوئی خوف و غم نہیں۔ مطلب ایسے لوگوں جو فرما برداری کریں گے اللہ کی، وہ سکون سے رہیں گے، ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی خوف یا غم نہیں ہوگا، انہیں علم ہدایت مل جائے گی۔ اور جو انکار کر کے ہماری آیتوں کو جھٹلائیں وہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے، مطلب نافرمانی کی وجہ سے جہنم ملے گی۔ یہاں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اے سی بھی لگا لیں، پنکھے بھی چلا لیں، کسی طرح سے گرمی سے بچ جائیں، لیکن وہاں جو ہمیشہ کی دوزخ ہے اس سے اپنے بچوں کو بچانے کا انتظام کرنا چاہیے۔ یہ 39 نمبر آیت تک آج الحمدللہ سورہ بقرہ کا ترجمہ اور تفسیر میں نے ہلکی پھلکی آپ کے سامنے کی۔ وما علینا الا البلاغ۔